السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام تر احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، ابھی دسمبر کے مہینے میں ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں، جس میں ایک اہم تاریخ 25 دسمبر کا ہے، اس کے بعد 31 دسمبر ہے۔ یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں ہم غلط طریقے سے شمولیت کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ پہلا 25 دسمبر میں یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم تمام تر احباب دوست کو ایک میسج یا ٹیکسٹ میسج یا واٹس ایپ کے ذریعے ہم فارورڈ کرتے ہیں، جو میری کرسمس کے نام سے یہ ہم پوسٹ کرتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ میری کرسمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو میں ایک بات بتاؤں کہ میری کرسمس کا جو معنی ہے، اللہ نے بیٹا جنا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا، جو آپ دوسروں کو جو مبارکبادی آپ نے دی یا آپ نے ان کو انوائٹ کیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے اس پوسٹ کے ذریعے ان کو جنانا چاہا، تو اس کے معنی جو ہوتے ہیں، کیا اس معنی کے لحاظ سے جو آپ نے کیا وہ درست ہے؟ تو آئیے ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ سورہ اخلاص سے ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں اور اس کو کنز الایمان کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو کہا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جس کے معنی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کنز الایمان میں لکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے نا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ نہ اس کے اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے، تو آپ نے ابھی کیا کہا؟ جو آپ میری کرسمس جو آپ کہتے ہیں، اس کے معنی میں جو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ معاذ اللہ، اللہ ایسے کفری الفاظ سے ہم تمام امت محمدیہ کو بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرات محترم، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم جس بات کو جان جائیں پھر اسی بات کو، اسی چیز کو دہراتے رہیں، جو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا کفر ہے۔ تو ابھی ہم نے جو یہ 25 دسمبر کا جو لوگوں کو پوسٹ کیا ہے میری کرسمس کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بیٹا جنا۔ تو کیا اب بتائیں کہ آپ نے کفر کیا یا نہیں؟ اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو آپ پہ توبہ لازم ہے، توبہ کریں۔ آپ حدود اسلام سے خارج ہیں۔ اس بات کو آپ اگر کسی بھی مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ حضرت ہم نے ایسا کہا ہے، شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے اس پہ، تو وہ مفتیان کرام آپ کو ایک ہی جواب دیں گے کہ آپ پہ توبہ لازم ہے۔ آپ اپنے امام سے، آپ اپنے بغل کے مدرسے جہاں آپ رہتے ہیں، اگر اس علاقے میں کوئی معتبر مدرسہ ہو، جامعہ ہو، دارالعلوم ہو، تو وہاں کے کسی بھی مفتیان کرام سے آپ جا کر کے رابطہ کریں۔ آپ کو جواب وہ کیا دیتے ہیں ہمیں کمنٹ پہ ضرور بتائیں گے کہ آپ نے جو کہا وہ صحیح تھا یا غلط ہے۔ لیکن پھر میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ آپ اگر کسی اور کے تہوار پہ اگر آپ اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، تو یہ کیا درست ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میں کہوں گا کہ مبارکبادی آپ اس طرح کی الفاظوں پہ نہ دیا کریں، بچا کریں، آپ ان سے پرہیز کیا کریں۔ پھر آپ کہیں گے حضرت میں پرہیز کر لوں لیکن لوگ ہمیں تو مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا جو دھرم ہے نا وہ حق ہے، اس کے حقانیت کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے، پھر بھی لوگ اس سے گریز کرتے ہیں۔
लोग खुल करके सामने में नहीं आ पाते, तो हमें इससे कोई न शिकवा है न शिकायत है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे बुजुर्गान दीन के हाथ पे 1-2 नहीं 90 लाख लोग मुसलमान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम आज गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसका ये अंजाम हमें मिलता है कि हम कुफ्र कर रहे हैं। कि क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने इल्म की नाकमी के वजह से, कमी होने की वजह से हम इसको समझ नहीं पाते हैं। और आगे बात की उलमाए किराम बारहा हमें बताते हैं, उनके बातों पे भी हम अमल पैरा नहीं हो पाते। क्या वजह है उसकी? हम अपने दीन को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम अपने दीन को समझते ना तो फिर हम इस तरह की रवैया को ना अपनाते। उलमा जो कहते हम उस पर जरूर अमल करते, लेकिन क्या करें, मसला तो यहाँ एक और है कि उलमा जो कहते कैसे अमल करें। हमने तो चंद बुखारी पढ़ करके खुद हम बुखार में रहते हैं, ये मसला है। बुखारी आता नहीं है, बुखार तो जरूर आती है, लेकिन 2-4 हदीस से जान लिया हमने तो हम समझते हैं बड़े अपने आप को अल्लामा समझना लगते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं किसी का दिल दुखाने की हमारी ये ख्वाहिश नहीं है, या किसी के दिल आजारी के लिए ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बस ये मैं अपने नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन तहरीकों जो लोग चलाते हैं ना, उनसे बचने की कोशिश करें, और ये पोस्ट बाजी से, इस तरह के पोस्ट से बचें और दूसरों को भी बचाएं। इसलिए कि एक बात याद रखें कि जिसने एक गलत पोस्ट दूसरों को शेयर किया या फिर उससे उसको रोका, तो उससे रोकने का जो अजर है ना उसे जरूर मिलेगा, और जो शेयर किया था उसका भी अजर उसे दी जाएगी, अब वो गुनाह के शक्ल में ही मिले। लेकिन अगर आप उससे तौबा कर लेते हैं तो उम्मीद कवी है कि रब तबारक व तआला आपको माफ कर दे। तो मैं कहूँगा कि जो भी इस तरह के पोस्ट किए हैं तो आप अपने रब की बारगाह में तौबा करें और अपने अहबाबों से फिर इसके बारे में भी आप कहें कि यह गलत है, इससे आप भी बचें, आप दूसरों को भी बचाएं, और इस तरह की पोस्ट करने से बचते रहें। अब रही बात के 31 के नाइट में भी हम कुछ करते हैं। अब ये बहुत एक अहम मसला है कि मैं एक बात बताऊं आपको कि 2022 से खत्म पे है, 23 की शुरुआत होगी, और 31 में क्या होने वाला है कि उम्मत मुहम्मदिया का कोई भी बंदा ऐसा जरूर उसमें होगा जो पहली मर्तबा 31 के नाइट में अपने दोस्तों के बहकावे पे जाकर के शराब को अपने होठों से लगाएगा, जो कि वो हराम है। तो ऐसे ऐसे हम लोग हरकत करते हैं। और 31 के नाइट पे भैया बहुत अहम जो मसला उस पर यह है कि हम 31 के नाइट से ही एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं अपने आप को कि लोग हमें कोई मुसलमान कहे तो भी हमें शर्म आती है, और हमारे उस वक्त के हालात ऐसे होते हैं जिससे हम समझे भी नहीं जाते हैं कि मुसलमान है। सबसे अहम जो हमारे लिए लम्हे फिक्र ये है कि उसमें ऐसे हालात हो जाते हैं हमारे, जो लोग समझने से भी कासिर हो जाते हैं कि ये मुसलमान है या नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि आप हज़रात अपने हालात को समझें, अपने अहमियत को समझें, आप कि आपकी अहमियत क्या है, आप हैं क्या। आपको मालूम है कि आप उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा हुए, या आप भी जानते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने के साथ साथ आपको रब ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। आप समझें इसको कि आपकी अहमियत क्या है, आप किस मकसद से आप पैदा किए गए हैं। आप जो पैदा किए गए हैं ना, उसका रब ने जो आपको पैदा किया फकत और फकत अपनी इबादत के लिए। अब हमें यह बताएं कि गाना सुनना क्या रब की इबादत है? डांस करना रब की इबादत है? नहीं बड़े भाई, ये रब की इबादत नहीं है, ये शैतान की पैरवी है। और मैं आपको बता दूं कि हजरत आदम के सजदे से जब शैतान ने इनकार किया ना, तो उसको रब ने अपनी बारगाह से निकाल दिया। आप इनकार तो नहीं करते रब के सजदे से, लेकिन आप उसको करते भी नहीं है। तो आप याद रखें कि आप पैदा किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ रब की इबादत के लिए। हजरत मोहतरम, बहुत अहम मसला है इस पे, जो हमें सोचने की जरूरत है कि हम 31 के नाम पे करते क्या है। और अफसोस तो इस बात की होती है कि लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, वो भी हमारे कौम के लोग। अरे आपका तो ये बताएं कि क्या आप में नया साल है या नहीं। अफसोस, सद अफसोस कि हमने अपने महीने को जाना ही नहीं। हमने अपने महीने को जाना ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जनवरी को
اپنا مانے آپ ضرور مانے، لیکن بنگلہ کا بھی سال شروع ہوتا ہے، انگریزوں کے بھی سال شروع ہوتے ہیں، مسلمانوں کی بھی سال شروع ہوتے ہیں۔ ہمارا سال جو ہے نا محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے شروعات ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تاریخ کو نیا سال منائیں، یا کہیں یا جانیں۔ ہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، مناتے ہیں لوگ، شامل ہم ضرور اس میں ہوں، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے اس میں شامل ہو جائیں۔ ہم یہی کرتے ہی ہیں، کہاں ہم مانتے ہیں؟ بھیا گانا سننا ہمارے یہاں حرام ہے، موسیقی ہمارے یہاں حرام ہے، ڈانس ہمارے یہاں نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ اب خود سوچ کر کے دیکھیں کہ کوئی اپنے تقریب میں 31 ہو یا 1 جنوری ہو، آپ ہمیں بتائیں کہ کہیں بھی جو آپ کے قوم کے لوگ نہیں ہیں خوشیاں تو وہ بھی مناتے ہیں، تو کہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے میلاد کے تقاریر کو یا نعت کو یا اور بھی بیانات کو کوئی سن کر کے خوشی مناتا ہو؟ اگر آپ سے سوال کر لیا جائے تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ کے کوئی دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے یہاں جو غلط ہے، حرام ہے، پھر آپ اسے کیوں اپناتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ کیوں نہ پریشان کیے جائیں؟ اپنے دین کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ نہ پریشان کیے جائیں گے تو کیا وہ پریشان کیا جائے گا؟ کہ اہم مسئلہ، یہ بہت اہم سوچ ہونی چاہیے ہماری، بہت ضروری ہے اس سوچ کو پیدا کرنے کی۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ سوچ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا وہ اپنے شادی میں، جس طرح آپ اپنے شادی میں گانا بجانا ڈانس کرتے ہیں، کیا وہ اپنے شادی میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ کہ آپ کے جو قوم میں ہے وہ اپنا کر کے وہ اپنے گھر پہ قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، میلاد کروا لیتے ہیں، یا نعت و منقبت پڑھوا لیتے ہیں؟ ہمارے قوم کے بچوں کو کیا ہو گیا؟ افسوس ہوتی ہے جب اس بات کو سوچتا ہوں تو دل بھر آتا ہے۔ یہ فکر صرف ہماری نہیں ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہ ہے، یہ ذمہ داری ہر ایمان والوں کی ہے کہ وہ اپنے دھرم کو، اپنے قوم کو، اپنے مسلک کو جانے، پہچانے، سمجھے۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بھی تو انسان بنایا ہے نا، آپ پہ بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کو آپ سمجھیں۔ ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ کماتے تو بہت ہے، اللہ برکت نہیں دیتا، نہ کہیں ایسا۔ آپ کے افعال وہ نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رب نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا، کیا آپ وہ کرتے ہو؟ کبھی سوچا آپ نے اس کو؟ نہیں سوچا آپ نے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، اذان سنتے رہتے ہیں ہم۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ بھیا اذان ہو رہی ہے، گانا بند کرو، پھر ہم بند کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس اوقات، کس وقت میں، کتنے بجے اذان ہونے والی ہے۔ اور آپ جائیں وہاں جہاں پہ ان کے آس پاس میں جو ہے نا، جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، آپ جائے وہاں لوگ اس سے پہلے اپنے یہاں کے ڈی جے بند کر لیتے ہیں، گانا بجانا بند کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تو ہم اپنے اذان کے بھی احترام نہیں کرتے۔ تو اب یہ بتائیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، ہم سوئے ہوئے رہتے ہیں، کیا مسئلہ؟ اگر آپ علماء سے جا کر کے پوچھیں گے تو ایک ہی بات کی جواب آئے گی کہ شیطان، جو بھی مسلمان اگر فجر میں نہ اس کی آنکھ کھلتی ہو اذان سننے کے باوجود، تو آپ اس بات کو یقین جانے کہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر رکھا ہے یا کر دیا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے کان میں شیطان بھی پیشاب کرتے، تب پر بھی آپ نہ جگتے ہیں۔ اب اس سے اور سوچ کیا میں آپ کو دوں؟ اب اور فکر کریں آپ اپنے اوپر۔ آپ نے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کو، اپنے اسلام کے قوانین کو ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ بتاتے بھی ہیں، ایک کان سے ڈالتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کھلواڑ نہ کریں اسلام کے ساتھ، کھلواڑ نہ کریں اپنے دین کے ساتھ۔ اپنے دین کے اہمیت کو آپ خود سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی گزارنے کے لیے جو معیار دیا ہے نا، آپ اس معیار پہ کھڑے اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور اس کو آپ اپنے زندگی کا آئیڈل بنائیں۔
یہ نہ کہ فلمی دنیا کو ہم اپنی زندگی کا آئیڈل بنا کر کے گھومیں۔ قرآن ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، ہم پڑھیں اور سمجھیں اس کو کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر قرآن پڑھیں گے نا ضرور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے، اور ہمارے یہاں کا مسئلہ بھی تو اور علیحدہ ہے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو دین کہیں صرف علم دو، دنیاوی علم سے بھی بچوں کو آپ ضرور جو ہے آپ اس سے یہ کرواؤ، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ کم سے کم اپنے دین کو اتنا تو سمجھا دو کہ حرام و حلال کی تمیز اس کو سمجھ میں آ جائے، اتنا تو ضرور اپنا دین سکھاؤ۔ بناؤ بچوں کو انجینئر، کوئی دقت نہیں، بناؤ ڈاکٹر، کوئی دقت نہیں، لیکن کم سے کم اتنا بھی تو اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دو کہ ڈاکٹر بن کر کے وہ کس طرح سے علاج کرے، علاج میں کتنی دیانت رکھنی چاہیے یہ بھی تو وہ جانے۔ انجینئرنگ اگر کرا دیے ہو، اگر وہ کر رہا ہے تو پھر آپ یہ بھی اس بات پہ تو بھی یاد دلاؤ کہ آپ کو ڈیوٹی کس حساب سے کرنی ہے۔ یہ سب سارا نظام جو ہے اگر آپ کو کہیں ملنا ہے تو وہ اسلام ہی کے دائرے میں ملے گی، اور آپ اس دائرے کو ہی آپ پار کر جاتے ہو۔ پتہ ہی نہیں ہے تو پار کرنا تو دور کی بات ہے، پر پتہ تو کریں کہ آپ کا دائرہ کیا ہے زندگی گزارنے کا۔ یہ اہم ہمارے لیے بہت اہم کردار ہے کہ ہم جو کماتے ہیں نا وہ حلال ہے یا نہیں، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، ورنہ پھر آج ہم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، بچے ہماری عزت کرتے نہیں ہیں۔ بھیا اگر آپ نے اسلام کے اگر قوانین سے اپنے بچوں کو اگر آپ پہچان کروایا ہوتا نا، اگر بتایا ہوتا کہ اسلام کی یہ قوانین ہے تو الحمدللہ ضرور آپ کے بچے آپ کی بات کو ضرور مانتے، آپ کی عزت ضرور کرتے۔ اس لیے کہ اگر آپ اس سے اب تو بہت دور ہو چکے ہیں لوگ، اب چاہیے کہ لوگوں کو قریب آنا، اس لیے کہ اب اس سے بھی حالات اور خراب ہمارے کیا ہوں گے۔ اور جب ہم اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں نا، جب کوئی اپنے قوم سے دور، اپنے قوم کے جو ہے قوانین سے جب دور ہوتا ہے تو پھر اس پہ طرح طرح کی مسلطیں پریشانیوں کو مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج جو ہمارے ساتھ پریشانیاں کیا کم ہیں؟ آج اگر ہم نہ جگیں گے تو کب جگیں گے؟ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم آپ جگیں، دوسروں کو بھی جگائیں، دین کی بات ایک دوسرے تک ضرور آپ پہنچائیں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کون ہوگا، آپ دین کی طرف بڑھیں، ضرور رب تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور جب آپ دین کی طرف بڑھتے رہیں گے تو بھی اور بھی بہت سارے لوگ آپ سے جڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضرات محترم ہمیں ضرورت ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو عام کرنے کی، اور سب سے پہلے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی میں نے کہا سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ اس پہ